کوئی ایک چیز، کوئی ایک دار، کوئی ایک وظیفہ، کوئی ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کھڑکانا ہے اور میرا کام ہو جانا، دی اینڈ۔ اگر مجھے کوئی بھی چارہ نہیں چلے گا تو یہ وظیفہ میں کروں گی تو میرا کام ہو جائے گا۔ کوئی کوالٹی دی ہوگی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو، تبھی اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تیرا نام میں جاری رکھوں گا تا قیامت، تیرا نام زندہ رہے گا تا قیامت۔ اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں بیچ میں۔ اگر آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی اپنی شادی رکی ہوئی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی کام ہے، گھر کا کام ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی بہت بڑا کاروبار ہے، کوئی جیل کا مسئلہ ہے، خدا نخواستہ کوئی قیدی ہے، آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ یقین کریں، عید آ رہی ہے دوستو، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، چاند الحمدللہ سے نکل چکا ہے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ عید دیکھنا نصیب کرے اللہ پاک۔ اور آج کے اس خوبصورت سے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری آج کی بہنیں آج اس ویڈیو میں جو بھی آئیں گے، کچھ لوگ نئے بھی جڑتے ہیں اور کچھ لوگ ریگولر بھی ہوتے ہیں، آپ کو بہت زبردست تحفہ دینے والی ہوں، بہت زبردست قسم کا سبق دینے والی ہوں، وظیفہ دینے والی ہوں۔ جی ہاں، تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے اور کہاں تک پڑھنا ہے، کتنی تسبیح آپ نے نکالنی ہے، کتنے دن تک نکالنی ہے، کہاں بیٹھ کے آپ نے نکالنی ہے، کس نماز کے بعد، یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں آگے چل کے ہم بتانے والے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تب بھی انہوں نے بھروسہ کس پہ کیا؟ اپنے اللہ پہ۔ بھروسہ، یقین اتنا پختہ تھا کہ آگ جو کہ ہم ایک پلیٹ کو اتارنے لگے نا کسی ہنڈیا وغیرہ سے تو ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے، جو کہ ہماری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے، لیکن وہ آگ تھی دہکتی ہوئی آگ۔ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھونے کی بھی جرات نہیں کی۔ بھروسہ، یقین اتنا پختہ تھا، اور چھوٹی سی عمر میں بت خانے میں جا کر پورے کے پورے بت توڑ دیے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت پہ رکھ دیا کہ بھئی اس سے پوچھو۔ اتنی جرات تھی کیونکہ ان کے اندر ایمان پختہ تھا۔ اتنا عرصہ اولاد کے لیے ترستے رہے، اللہ نے اولاد دی، اور چھوٹی سی عمر میں چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو جنگلوں میں چھوڑ کے آ گئے۔ کس پہ؟ اللہ پہ بھروسے پہ، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین اتنا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ اس کا کھانے پینے کا انتظام اور اس شہر کے رہنے والوں کو تو پھلوں کا رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ تھا، جنگلوں میں اپنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو چھوڑ کے آ گئے تو اللہ نے قیامت تک کے لیے آب زمزم اسی معصوم بچے کی ایڑی کے رگڑنے سے چشمے جو ہیں وہ جاری کر دیے کہ کھاؤ پیو اسی شہر کے اندر، اور یہ جہاں مرضی لے کے جاؤ، کسی بیماری میں آب زمزم خالص پیو تو وہ بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، آپ کو اندر سے خوشی ملتی ہے جب آپ خالص آب زمزم پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کو پھلوں کے رزق سے کس طرح رونقوں سے نوازا، اور پھر واپس لوٹے، اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی اپنے اسی پیارے سے کیوٹ سے بیٹے کو ساتھ لے کے۔ اچھا، اللہ نے ایک خواب کے اندر قربانی مانگ لی ہے، خواب کے اندر اشارہ کر دیا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام اٹھو اور میری راہ میں وہ چیز قربان کر دو جو تجھے بہت پیاری ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے۔ اتنی ساری چیزوں پہ نظر دوڑائی اور آخر کار ایک ہی چیز سامنے آتی تھی، اسماعیل علیہ السلام، کہ مجھے سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہے وہ میرا بیٹا ہی ہے۔ اللہ اگر تو راضی ہے، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں اپنے اس بیٹے کو بھی قربان کر دیتا ہوں۔ اپنے بیٹے کی فنگر پکڑی، انگلی پکڑی، اسے لے گئے، اس کے جائے پیدائش سے دور، اس کے گھر سے دور، اس کی ماں سے دور، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی باتیں کرتے ہوئے حضرت اسماعیل نے بھی وہی کہا کہ ابا جی جو آپ کے اللہ نے حکم دیا آپ وہی کرو، آپ مجھے نہ دیکھو، کچھ بھی نہ سوچو۔ سبحان اللہ، پیغمبروں کی اولاد تھی نا، اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں تو بیٹے کے ذہن میں سوال آ رہا ہے،
ابا جی سخی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں سخی ہوں بیٹا، جو اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں ایک اشارے پر، خواب کے اشارے پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چھری رکھی، باپ نے آنکھیں بند کر لیں اور دیکھا تو جنت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں ایک خوبصورت سا دمبا، جو کہ تکبیر پڑھی جا رہی ہے جس پہ، اور کہا، پھر اللہ نے کہا، اے ابراہیم اب بتا سخی کون ہے؟ تیرا بیٹا تیرے سامنے زندہ سلامت ہے، اور آج کے بعد یہ تیری سنت پہ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قیامت تک اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے ہم۔ وہ جانور جو حلال ہیں، جو جائز ہیں، اور جو خشکی پہ رہنے والے جانور ہیں، یعنی کہ پانی میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، ان جانوروں کی قربانی کو قرار دے دیا گیا۔ پوری امت مسلمہ کے لیے جو صاحب حیثیت ہیں ان پہ فرض کر دی گئی۔ بھروسہ اتنا تھا، یقین اتنا تھا، کوالٹی دی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو، تو ہی اللہ نے یہ سب کر دیا، کر کے دکھا دیا کہ اے ابراہیم صرف تو ہی مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں بھی تیرے سے پیار کرتا ہوں۔ اگر ہم خاموشی سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ڈیگریڈ ہوگا، کوئی نیچا کسی کو ہم دکھائیں گے یا کسی کو کوئی نیچا کرے گا تو ہمیں بڑائی مل جائے گی، ہمیں عظمت مل جائے گی، اس انتظار میں بیٹھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صبر کیا، تو یہ صبر نہیں ہے۔ صبر دیکھنا ہے پیغمبروں کا دیکھیں، صبر دیکھنا ہے ولیوں کا دیکھیں، صبر دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں۔ میں صبر کر رہی ہوں کہ کسی اور سے چھین کے مجھے ملے، یہ صبر نہیں ہے میری بہن۔ تو ایک عرصے سے انتظار کر رہی ہے کہ تیری ساس کب اس دنیا سے رخصت ہوگی اور کب تیری حکومت آئے گی، تو اس انتظار میں بیٹھی ہے اور یہ صبر نہیں ہے، اور تو کہہ رہی ہے میں صبر کر رہی ہوں۔ صبر دیکھنا ہے تو اپنے پیغمبروں کی بیویوں کے دیکھیں، صبر دیکھنے ہیں تو اپنے ولیوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے دیکھیں۔ کہا جاتا ہے نا، جب ایک غریب سے پوچھا جائے گا تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا تھا، تو وہ غریب کہے گا میں بڑا غریب تھا، میں روزی کمانے میں لگا ہوا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا اذان کب ہوئی اور نماز کب چلے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے مقابلے میں اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ بھی تو غریب تھے نا، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتے، آپ کہتے ہو میری ٹانگیں دکھتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں معذور ہوں۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ بہانہ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ والی کمی دی تھی جس کی وجہ سے میں نے عبادت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تب آپ کے سامنے وہ مریض لے آئیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری تھوڑے سے جسم پہ تھی تو بہت عبادت کرتے تھے اور دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے، بیماری نے سارے جسم پہ حملہ کر دیا اور پھر زبان لڑکھڑانے لگی تو اپنے اللہ کے ہاں سر بسجود ہو گیا اور کہنے لگے، اللہ اب بس کر دو، مجھ سے تیری عبادت نہیں ہو پا رہی، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش دی اور کہا، اللہ نے ان کی دعا سنی کیونکہ وہ دل سے نکلی ہوئی دعا تھی اور ان کو بھروسہ تھا اپنے رب پہ کہ میں دعا کروں گا تو میرا اللہ مجھے ضرور دے گا۔ تو اللہ نے بھی پھر بارش دی کہ اس پانی کو پی لو تو تیرے اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور اس پانی سے نہا لو تو تیرا سارا جسم پاک صاف ہو جائے گا۔ اور وہ اتنے پیارے ہو گئے کہ ان کی اپنی ہی بیوی نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھوڑی دیر کے لیے۔ اور تو آج کی عورت، اس دور میں رہنے والی پڑھی لکھی عورت، تو یہ اس انتظار میں ہے کہ تیری کون سی دیورانی، کون سی جٹھانی ذلیل و خوار ہوگی تیرے ہاتھوں، تو تو بتائے گی کہ دیکھا اب ایسا ہوا ہے، تو تیرا نام بنے گا اور تیرا مقام بنے گا سسرال میں۔ اور تو سٹرگل کر رہی ہے، تو محنت کر رہی ہے کہ کب اسے ڈیگریڈ کر کے تو میں اٹھوں گی لوگوں کی نظروں سے، اور تو کہہ رہی ہے کہ میں صبر سے بیٹھی ہوں، میں صبر کر رہی ہوں سسرال میں۔ کچن ود شانزے کے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی غلاظت کے باوجود دے رہا ہے تو اس کے پیچھے والی جو کہانی ہے وہ کچھ اور ہے، یعنی کہ اس کی بربادی میں اضافہ کر رہا ہے اللہ۔ اور اگر اللہ نہیں دے رہا، امتحان پہ امتحان ڈالے جا رہا ہے، مصیبت پہ مصیبت، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ کچھ لائنز تیری ٹیڑھی ہیں، ان لائنز کو سیدھا کر لے۔ صبح تہجد میں اٹھ، نماز فجر میں سجدوں کو طویل کر لے، لمبا کر لے، اور دعاؤں میں رو رو کے جائے نماز کے اوپر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے اٹھ۔
اللہ بھی کہتا ہے کہ اتنے سال سے تو صبر کر رہی ہے، لیکن اتنے سالوں میں تو نے وہ کنڈی نہیں کھولی جو ہم چاہتے ہیں کہ تو کھولے۔ اللہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے جب انسان کی سننے پہ آ جائے، اللہ وظیفوں کی توفیق دیتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جس وظیفے کا مقصد لے کے ہم نے آج کی ویڈیو شوٹ کی آپ کے لیے، بہت ہی خوبصورت شہر میں جا کر سیال کوٹ میں، اور آپ کے لیے یہ خوبصورت سی سڑکیں، یہ خوبصورت سے مناظر جو ہیں وہ کیپچر کیے، اور آپ کے ساتھ اتنی پیاری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور عید قربہ کے حوالے سے بات کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس وظیفے کی۔ جی ہاں دوستو، وظیفے کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھتے نعم المولا و نعم النصیر، صرف آپ خالی حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی انف ہے۔ اور یہ پڑھنا کس طرح سے ہے، آپ نے نماز عشاء کے بعد ایک ہی جگہ پہ جائے نماز کو بچھانا ہے، اور اس جائے نماز کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ پوری نماز پڑھ لینی ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی کہ بڑا درود شریف جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد تسبیح شروع کر لینی ہے، اور 11 تسبیحاں کرنی ہیں آپ نے۔ اگر آپ 41 دن تک کر لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 11 دن تک یہ وظیفہ کرتے ہیں تو جس مقصد کو لے کے آپ نے وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس 11 دن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ کام ضرور ہوگا، اور میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ضرور ہوگا تو انشاءاللہ ہوگا۔ آج آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بس یہ سبق پڑھ لیں اور بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اور سارے دروازے بند جو ہیں آپ کے وہ کھل جائیں گے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے، اور یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کی صحت کی ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا جس سے آپ پریشان رہتی ہیں، وہ آپ کا مسئلہ فوراً دور ہو جائے گا، حل ہو جائے گا ان 11 ڈیز کے اندر۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آپ سے نہیں بیٹھا جائے گا، تو پھر آپ نماز فجر کے بعد، یعنی کہ آپ نے نماز ادا کر لینی ہے، اور اس کے بعد یہ 11 تسبیحیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے پہلے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیح شروع کرنی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ صرف اتنا سا سبق ایک دانے پہ پڑھنا ہے، آپ نے 11 تسبیحیں پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد۔ پھر آپ کمال دیکھیے گا، آپ بھول جائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تنگ دستی ہے، یا پھر آپ نے قرضے دینے ہیں لوگوں کے اور کوئی اسباب نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ مسبب الاسباب، اللہ تعالیٰ بہتر سباب لگانے والا ہوتا ہے، بہتر سبب بنانے والا ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کن غیب کے خزانوں سے اللہ رزق دے رہا ہوتا ہے، یا پھر آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آج کا یہ وظیفہ، یہ سبق آپ ابھی سے شروع کر دیں، انشاءاللہ عید کے دن تک آپ کی بہت ساری خواہشیں پوری ہو چکی ہوں گی، بہت سارے کام ہو چکے ہوں گے۔ بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، بچوں کے داخلوں کا مسئلہ ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا مطلب کوئی بھی کاغذ بننے والا ہو تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں، 11 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اس کام کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ 11 تسبیحیں نکال لیں گی، پھر آپ نے دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور الحمد شریف یعنی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے دعا کر لینی ہے، اور دعا آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ شروع کیا ہوا ہے وہ مقصد، وہ مطلب دعا آپ نے کرنی ہے، اور آپ کی دعا آسمان کا سینہ چیر کے اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ سے، اور آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کے دن بدل جائیں گے، اور آپ کے دن اس طرح سے بدلیں گے کہ آپ خوشی سے سرشار ہو جائیں گے، اور آپ کے سارے کام خود بخود ہونے لگ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کہ مدد کہاں سے رہی ہے، مدد کر کون رہا ہے، ایسے جیسے اللہ نے فرشتے ہی بھیج دیے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پڑی تھی اور آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی،
اللہ نے فوراً حکم دے دیا تھا، اے آگ، اے نار ٹھنڈی ہو جا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور آگ فوراً سے ٹھنڈی ہو چکی تھی دوستو۔ تو کیوں نہ آج سے ہم بھی یہ وظیفہ شروع کر دیں، اور بڑی عید تک وہ تمام کام ہمارے ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ سے۔ جن کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا، تو اٹھیں، وضو کریں، جائے نماز پکڑیں، اس پہ بیٹھیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یہ 11 تسبیحاں آج سے ہی شروع کر دیں، اور یقیناً آپ نے آج سے ہی تہیہ کر لیا ہوگا، آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا اب کہ آپ نے اب اپنی ہر خواہش کو یوں ہی پورا کروا لینا ہے صرف 11 دن کے اندر اندر۔ اگر آپ 41 دن تک کرتے ہیں تو پھر جب آپ 41 دن پورا کر لیں گے تو پھر آپ وہ سارا کچھ جو پڑھ لیں گی تسبیح 41ویں دن کی، تو ایک پانی کی بوتل میں دم کریں، خود بھی پئیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں۔ اللہ حافظ۔